السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی ابناء الحسین و اولاد الحسین و اجداء الحسین و انصار الحسین و اصحاب الحسین ولعن اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذی القربى حقہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلند ترین درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ رازداں تھی ہر ایک راز سے پہلے، وہ رازداں تھی ہر ایک راز سے پہلے، اسی کا ذکر تھا ہر امتیاز سے پہلے۔ وہ رازداں تھی ہر ایک راز سے پہلے، اسی کا ذکر تھا ہر امتیاز سے پہلے۔ نبی سے پوچھنا رکتے تھے کس لیے آخر، در بطول پہ ہر ایک نماز سے پہلے، در بطول پہ ہر ایک نماز سے پہلے۔ شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان وہ شان ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، شیش علیہ السلام ہو، زکریا علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ، جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے انبیاء، جتنے بھی مومنین ہیں، سارے مومنین، پوری جتنے لوگ رسول کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، جتنے لوگ کھڑے ہو جائیں، اسے رسول کائنات کہتے ہیں، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ انبیاء جن کی تعظیم میں کھڑے ہوں انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، کائنات جس کی تعظیم میں کھڑے ہو انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں اسے سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کہتے ہیں، اسے شہزادی کائنات کہتے ہیں، اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ شہزادی کائنات کی وہ شان ہے، اہل بیت کی وہ شان ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں کوئی بھی انسان کسی کو بھی لا کر کھڑا کرے گا، وہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی آئے گا تو وہ ابتر کہلایا جائے گا، وہ ہو جائے گا ابتر۔ وہ معزز سامعین اکرام، میرا موضوع یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں پاکستان کا ایک بریلوی مولوی آصف اشرف دجالی نے کیا۔ اس کے بعد تمام علماء اہل سنت نے کہا رجوع کرو، توبہ کرو۔ آج تک 1400 سالوں سے کسی نے بھی، کسی عالم نے بھی یہ جملہ نہ کہا جو تم نے کہا، خطا اجتہادی۔ یہ جملہ بھی کہنا اللہ کی شان میں بے ادبی ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، بے اجتہادی خطا بھی بولنا۔ لہذا تمام علماء نے مل کر کہا کہ رجوع کرو، وہ رجوع نہ کیا، بات کو آگے بڑھاتا چلتا گیا، بات کو آگے بڑھاتا چلتا گیا۔ پھر اس کے بعد پرسوں کی ڈیٹ میں ایک اور مولوی بریلوی جس کا نام ہے ضیاء المصطفیٰ،
مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ اسے محدث کبیر کیوں کہا جاتا ہے، اسے محدث کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو محدث کبیر جناب آپ ہیں، کیا آپ نے اس حدیث میں یہ نہیں پڑھا الحق ما علی وعلی ما الحق؟ کیا آپ نے اس کو نہیں پڑھا حدیث میں؟ آپ محدث کبیر ہیں، کیا حدیث میں آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے، علی جدھر جائے حق ادھر جائے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے؟ کیا آپ نے اس حدیث کو نہیں پڑھا؟ مجھے تعجب ہے ایسے محدث کبیر پر جو اپنے آپ کو محدث کبیر کہتے ہیں اور یہ حدیث نہ معلوم ہو۔ یہ حدیث تو جناب آپ کو معلوم ہوگی نا ضیاء المصطفیٰ صاحب، کہ حق جدھر علی جدھر جائے ادھر ادھر حق جائے، جس راستے پر علی ہوں ادھر حق ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے تو بڑی آسانی سے وہ جملہ کہہ دیا کہ بی بی خطا پر تھی، شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خطائے اجتہادی پر تھی۔ آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا خطائے اجتہادی پر بی بی تھی، جبکہ جو خطا پر تھا اس کا نام آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کیا ابو بکر اہل بیت سے افضل ہیں؟ کیا ابو بکر مولا کائنات سے افضل ہیں؟ کیا ابو بکر پنجتن پاک سے افضل ہیں، اہل بیت سے افضل ہیں؟ قطعی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ لوگ ان کے مقابلے میں، ان کی بغضیت میں آپ لوگ نہ جانے کیا سے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے، یہ معصوم نہیں ہے، ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جناب ضیاء المصطفیٰ صاحب، کس بات کی خطا؟ پورے فدق کا مطالبہ کرنے گئی تھی تو وہ خطا پر تھی، تو ٹھیک ہے فدق کے مطالبہ پر گئی، خطا پر تھی، تو بی بی کا اجتہاد کس پر تھا؟ قرآن پر۔ بی بی شہزادی کائنات کا اجتہاد تھا قرآن پر، اور ابو بکر کا اجتہاد کس پر تھا؟ حدیث پر۔ بی بی آیت پڑھ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آل یعقوب کا وارث بنایا، اللہ نے کہا ہم نے وارث بنایا۔ یہ وارث بی بی آئی ہے، شہزادی کائنات آئی ہے دربار میں، شہزادی نے کہا یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے نبیوں کا وارث بنایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی کا کوئی وارث نہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے میرے پاپا نے میرے نام پر فدق لکھ کر دی تھی، اس نے کہا کیا گواہ ہے؟ گواہ پیش کیا جائے۔ گواہ پیش کیا گیا، امام حسن مصطفیٰ، امام حسین مرتضیٰ، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا جناب ام ایمن، 4 گواہ کو لایا گیا، 4 گواہ پیش کیا گیا، چاروں گواہ کو اس نے انکار کر دیا، چاروں گواہ کو انکار کر دیا۔ ارے محدث کبیر شرم آنی چاہیے کہ اپنے آپ کو محدث کبیر بھی لکھتا ہے اور اس حدیث کو بھول گیا کہ علی جدھر جائیں ادھر حق ہے۔ علی تو آ گئے نا سیدہ کی طرف، علی تو آ گئے نا فاطمہ زہرا کی طرف، علی تو آ گئے نا سیدہ کی طرف گواہ بن کر، تو لہٰذا سیدہ حق پر ہے، ابو بکر ناحق پر ہے۔ سیدہ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، ابو بکر سے خطا ہوئی ہے، ابو بکر غلطی پر ہے، سیدہ غلطی پر نہیں ہے، کیونکہ علی جدھر جائیں گے ادھر حق ہوگا۔ علی آ گئے ہیں سیدہ کی طرف، اب سیدہ حق پر ہیں، سیدہ حق پر ہیں۔ ضیاء المصطفیٰ صاحب اتنا بات کان کھول کر سن لیں۔ اور آپ نے کیا کہا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، یہ معصوم نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے محدث کبیر صاحب، جبریل کون ہے؟ جبریل ہیں معصوم، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ہے نا، سب مانتے ہیں نا اس بات کو کہ جبریل معصوم ہیں، جبریل فرشتوں کا سردار ہے۔ اچھا جبریل ہیں کون؟ ہیں تو فرشتہ۔ اس گھر سے جبریل کا کیا رشتہ ہے؟ اہل بیت سے جبریل کا کیا رشتہ ہے؟ سب کہیں گے یہ اہل بیت کے غلام ہیں، اہل بیت کے نوکر ہیں، کبھی آتے ہیں مسکین بن کر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کبھی یہ مسکین بن کر آئے، کبھی یہ اسیر بن کر آئے، کبھی یہ فقیر بن کر آئے، کبھی یہ فقیر بن کر آئے، اتنا ہی نہیں درجی بھی بن کر آئے، بھکاری بھی بن کر آئے۔ یہ جبریل ہیں، جبریل۔ ان کے گھر پہ آنا ہوتا ہے تو درجی بن جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں۔ ارے جب اس گھر کا درجی، جب اس گھر کا نوکر، جب اس گھر کا بھکاری، جب اس گھر کا قیدی معصوم ہے، تو سوچو اس گھر میں جو مالک ہے وہ غیر معصوم تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ وہ تمہیں غیر معصوم نظر آ رہے ہیں؟
غلام جو ان کے گھر کا فقیر ہے، جو ان کے گھر کا بھکاری ہے، جو ان کے گھر کا نوکر ہے، وہ معصوم، اور جو جنتی عورتوں کی سردار، جو مریم کی بھی سردار، مریم کو تو لوگ معصوم کہتے ہیں کہ مریم معصوم ہے، مریم معصوم ہے، تو جناب بی بی مریم کو آپ نے معصوم کہہ دیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا یہ ہیں کون؟ بطول ہیں، بطول کبریٰ ہیں، مریم بھی انہیں مانتی ہے، ان کی معصومیت کو۔ مریم کے پاس جبریل گئے تو اپنا عہدہ بتائے تھے، قالا انا رسول ربک، میں تو رب کا رسول، میں تو رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اپنا عہدہ بتا رہے ہیں۔ لیکن اس گھر پہ آنا ہوا کون ہے؟ درجی ہوں، کپڑے لے کر آیا ہوں۔ اس گھر پہ آنا ہوا کون؟ مسکین ہوں، روٹی دے دو۔ اس گھر پہ آنا ہوا کون؟ قیدی ہوں، روٹی دے دو۔ اس گھر پہ آنا ہوا کون؟ بھکاری ہوں، روٹی لینے آیا ہوں، بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دو۔ یہ بھکاری بن کر آئے، اسیر بن کر آئے، قیدی بن کر آئے، مریم کے پاس گئے تو عہدہ بتا رہے ہیں، مریم کے پاس گئے عہدہ بتا رہے ہیں۔ اتنا بھی تجھے عقل نہ آئی کہ مریم کے پاس جو عہدہ بتائے وہ اس گھر پہ آنے کے بعد اپنے آپ کو درجی بتائے، اپنے آپ کو نوکر بتائے، تو یہ لوگ معصوم ہیں؟ جو سیدہ نساء العالمین ہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہیں، وہ معصوم نہیں؟ جو پنجتن کی ذات ہے، جن کی گارنٹی اللہ نے لی ہے کہ میں نے ہر رجس کو ان سے دور کر دیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہر رجس کو میں نے دور کر دیا ہے ان سے، اب کوئی رجس جو ہے ان کے قریب آ نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے تو کہہ دیا بڑی آسانی سے، بی بی خطائے اجتہادی پر تھی، تو ذرا آپ اس آیت کو بھی دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر رجس کو ہم دور کر دیا ہے، ان کے قریب جانے تک نہ دوں گا، ان کے قریب جانے تک نہ دوں گا۔ خطائے اجتہادی بھی ایک رجس ہے۔ ضیاء المصطفیٰ صاحب سن لے کان کھول کر، شاید ہو سکتا ہے کہ چندہ نہ ملا ہو، اس کی وجہ سے آپ لوگ سٹیا گئے ہیں، دماغ تم لوگوں کا کام کرنا بند ہو گیا ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہر رجس کو دور کروں گا، خطائے اجتہادی بھی ایک رجس ہے، لہٰذا یہ کہنا بی بی سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور معصومی، اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ جملہ کہتے ہوئے آپ نے معاویہ کے میٹر کو لا دیا۔ ضیاء مصطفیٰ صاحب کان کھول کر سن لو، چاہے تم آ جاؤ، چاہے تمہارے چیلے چپاڑی آ جائیں، جہاں بلاؤ گے وہاں آنے کے لیے تیار ہوں۔ معاویہ پر بات کرنی ہے، معاویہ پر بات کر لو، پوری طرح سے معاویہ کو ننگا کر دوں گا، کوئی کپڑا بدن پر نہ رہے گا معاویہ کا۔ اتنا بات آپ کان کھول کر سن لیں کہ معاویہ کے بچاؤ میں نہ آئے، اہل سنت کو بہکانے کی کوشش نہ کریں، اہل سنت کو میں یہ نہ فتنہ پھیلائیں کہ شیعہ ایسے کرتے ہیں، شیعت کا نام لے کر اہل سنت میں جو ہے فتنہ نہ بناؤ، فتنہ نہ بناؤ۔ جب سے تم لوگ آئے ہو نا، تبھی سے تم لوگوں نے فتنہ مچایا ہے، شیعہ یہ کرتے ہیں، وہابی یہ کرتے ہیں، دیوبندی یہ کرتے ہیں۔ ارے ہمیں نہ شیعہ سے مطلب، نہ سنی سے مطلب، نہ وہابی سے مطلب، نہ دیوبندی سے مطلب، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ کربلا کے بعد صرف دو ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی، جو حسینی ہے وہ ہمارا ہے، جو یزیدی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو یزیدی اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جناب آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے۔ ہمارے اور آپ کے باپ جتنے بھی مر چکے ہیں، ان کے باپ جتنے قیامت تک آنے والے ہی، ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، جب حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی، باہر کر دیا گیا، لغزش ہوئی، اللہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے دور کر دیا ہے، اللہ نے کہا ہوتا تو کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم چلے گئے، جب آدم چلے گئے انہیں باہر نکال دیا گیا۔ جب باہر آ گئے، دعا مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ محدث کبیر اپنے آپ کو محدث لکھتے ہیں، تو ذرا آپ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، تفسیر در منصور پارہ نمبر 1، یہ آیت کی تفسیر دیکھیں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فتاب علیہ کی تفسیر دیکھیں آپ، اس میں جو ہے عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، مولا کائنات سے بھی روایت ہے، مولا کائنات نے کہا
کہ جب تک آدم نے محمد اور آل محمد کا وسیلہ نہ لیا تب تک آدم کی دعا قبول نہ ہوئی۔ اور دوسرا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب تک آدم نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے واسطہ محمد مصطفیٰ کا، اے اللہ مجھے معاف کر دے واسطہ مولائی کائنات کا، اے اللہ مجھے معاف کر دے واسطہ بی بی شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کا، اے اللہ مجھے معاف کر دے واسطہ امام حسن مصطفیٰ کا، اے اللہ مجھے معاف کر دے واسطہ امام حسین کا۔ جب ان ناموں کا وسیلہ آدم نے لیا ہے، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتی ہے کہ جب آدم نے ان کا وسیلہ لیا ہے تب اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جن کے ناموں سے انبیاء کو معافی ملے، جن کے ناموں کے وسیلے سے ہمارے اور آپ قیامت تک کے آنے والے کے باپ کو معافی ملے، وہ خطا پر تھی۔ معاذ اللہ کیا سوچ ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام مومنین بھائی سے گزارش کروں گا، میں انشاءاللہ میں پھر ویڈیو ڈالوں گا کہ افضل کون ہے، ابو بکر افضل ہے یا مولائی کائنات افضل ہے۔ میں اس کے بارے میں انشاءاللہ ویڈیو ڈالوں گا، ایک دم کھل کے ویڈیو ڈالوں گا، اور حوالے کے ساتھ میں جو بھی پیش کروں گا وہ قرآن کی آیت پڑھوں گا، میں قرآن سے حوالہ دوں گا، کیونکہ تمہیں لوگوں کی باپ دادا نے کہا تھا نا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لہٰذا ہم قرآن سے ہی حوالہ دیں گے۔ اور محدث کبیر اپنے آپ کو محدث لکھتے ہیں، شرم آنی چاہیے تم کو کہ تم نے یہ جملہ کہہ دیا، کہ جملہ کہہ کر تم نے ثابت کر دیا کہ واقعی میں تم ہو کون، تم نے ثابت کر دیا ہے۔ اور معاویہ کے معاملے میں جہاں بلانا چاہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، جس جگہ بلا میں آنے کے لیے تیار ہوں، آ جا۔ معاویہ کے اوپر بھی بات کر لے، فدق کے اوپر بھی بات کر لے، جس پر بات کرنی ہے ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر اپنے آپ کو لکھنے والا، سن، جس پر بھی بات کرنی ہے بات کر۔ فدق کے معاملے میں بات کرنی ہے، آ جا، فدق کے مسئلے کو لے کر آ جا، کلیئر کر لے، ایک ہی بار میں کلیئر ہو جائے فدق کیا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آ جا نا، میدان میں آ جا، میدان میں تو بھی آ جا، میدان میں ہم بھی آ جائیں، پوری پبلک کو جمع کیا جائے، سارے لوگ جمع ہوں، جو آج جو یہ شیعہ کے نام پر جو فتنہ جو مچایا جا رہا ہے یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ لہٰذا تم بھی آؤ، ہم بھی آئیں، آنے کے بعد جو ہے فدق کے میٹر پہ بات کر لو، فدق تھا کس کا، فدق ہے کس کا، فدق پر قبضہ کن لوگوں نے کیا، فدق پر جبرن لوگوں نے قبضہ کس لیے کیا۔ آ جاؤ فدق کے میٹر پہ تم بھی مناظرہ کر لو، ہم بھی آ جاتے ہیں، جہاں بلاؤ آنے کے لیے تیار ہوں، فدق پر مناظرہ کر لو، معاویہ پر مناظرہ کرنا چاہتے ہو آ جاؤ، معاویہ پر مناظرہ کر لو۔ اور نبی کے بعد افضل، رسول کائنات کی بعد افضل ابو بکر ہے یا علی ہے، اس پر بھی آ جاؤ، مناظرہ کرنا چاہو آ جاؤ، مناظرہ کر لو، جہاں کہو گے وہاں آ کے حسین وارثی آنے کے لیے تیار ہے، جہاں بلاؤ گے وہاں آنے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ، تم چاہے جتنے آؤ، ہم سے اس سے بدتر نہیں ہے، تم جہاں بلاؤ گے ہم آنے کے لیے تیار ہیں، آ جاؤ، جو بھی بات کرنی ہے میدان میں آ جاؤ، بات کر دو تاکہ لوگوں کو معلوم چل جائے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح آصف جلالی کے خلاف مقدمہ ہوا، FIR درج ہوا، اسی طرح سے اس کے خلاف بھی، کیونکہ اس نے بھی بولا ہے شہزادی کائنات کے خلاف، اس کے خلاف بھی لہٰذا جتنا ہو سکے، جتنے لوگوں سے ہو سکے، سارے لوگ جو ہے FIR درج کرائیں اس کے نام سے۔ اور میں خاص کر میں اپنے ان بھائیوں سے اپیل کرنا چاہوں گا جو پنڈت ہیں لیکن وہ حسینی ہیں، پنڈت ہیں لیکن وہ حسینی ہیں، میں اپنے حسینی پنڈت بھائیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی امام حسین کو مانتے ہیں، آپ بھی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم کرتے ہیں، آپ بھی سنیں، آپ بھی اس کے خلاف آئیں، آپ لوگ بھی FIR درج کروائیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا یہ کائنات کی شہزادی ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں، کسی ایک پر صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان پر ہی ان کا احترام واجب ہے، نہیں، مسلم مسلمان پر ہی نہیں، کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں سارے مخلوق پر احترام واجب ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا، کائنات میں جتنے بھی ہیں سب پر احترام واجب ہے پنجتن پاک کا۔ تو لہٰذا میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی میں کہتا ہوں، پنڈت بھائیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ لہٰذا جو وہ ہندو بھائی، وہ پنڈت بھائی جو عشق اہل بیت، جن کے دلوں میں عشق اہل بیت ہے،
جن کی دلوں میں عشق حسین ہے، جس کے دلوں میں عشق حسین ہے، میں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے امام حسین کی ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی جو ہے آئیں اور آپ لوگ بھی FIR درج کرائیں، تاکہ حسین کی پنڈت اپنے آپ کو کہتے ہیں اور حسین کے قصیدہ پڑھتے ہیں، تاکہ یہ آپ کا اپنی بارگاہ میں وہ قبول کریں۔ آپ جو ہے آپ لوگ بھی آئیں، اور جتنے میرے سادات ہیں، جتنی بھی خانقاہ ہیں، خاص کر میں خانقاہ وارثیہ سے مخاطب ہوں، میں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ FIR درج کروائیں۔ کہاں گئے سدو میاں صاحب قبلہ، کہاں گئے بڑے بڑے لوگ؟ ہر معاملے میں تو بول دیتے ہیں کہ جب آصف اشرف دجالی کی بات آئی ہے یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اب ہندوستان سے بولا گیا ہے آپ پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ سرکار وارث پاک فرماتے ہیں مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میری دادی جان سے ملا ہے، تو سرکار کو ہر چیز دادی جان سے ملا ہے، تو اسی دادی جان کے خلاف بات کہی گئی ہے، لہٰذا آپ لوگ سب سے پہلے آئیں۔ میں سلسلہ وارثیہ سے میں کہتا ہوں کہ لہٰذا آپ لوگ سب سے پہلے آئیں، اور آل رسول، اولاد رسول، خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی بارگاہ میں جتنے بھی سادات ہیں، سارے ساداتوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ سارے کے سارے لوگ آئیں، FIR اس کے نام پہ کروائیں، اور جتنی بھی خانقاہ ہے وہ قلندریہ ہو، وارثیہ ہو، چشتیہ ہو، صابریہ ہو، شکر بردیہ ہو، سب لوگ جو ہے آئیں، اور آنے کے بعد اس کے اوپر کارروائی کریں، کیونکہ سب نے، سارے علماء نے تو علماء اہل سنت نے کہہ دیا تھا کہ رجوع کریں اشرف جلالی، لیکن یہ جو ہے آ کر اس کی فیور میں بات کر رہا ہے، اور یہ اپنے جملہ جو ہے پھر الٹی سیدھی بات کر رہا ہے۔ لہٰذا میں آپ تمامی بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اتنا جو ہے اس کے نام پہ FIR درج کرائی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔